بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام اسٹارٹ ہو چکا ہے جس کا نام آپ بتائیں گے بچے اور بچے اور جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام اسٹارٹ ہو چکا ہے جس کا نام ہے بچے اور بڑے۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں تلاوت بھی ہوتی ہے، نعت بھی ہوتی ہے، انفارمیٹیو سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں، اور اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں ایک گیسٹ ہوتے ہیں جو ہمیں اچھی اچھی دینی نالج دیتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں، اور پیارے بچے ان سے سوال کرتے ہیں اور وہ سوالوں کے جوابات دیتے ہیں اور ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد سعید عطاری مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ علی کل حال۔ پروگرام شروع کریں، آگے جی بڑھیں۔ بالکل شروع کریں آپ۔ تو الحمدللہ آج ہمارے ساتھ مفتی سعید صاحب موجود ہیں، ان سے بچے پیارے بچے سوالات کریں گے اور مفتی صاحب ہماری تربیت فرمائیں گے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کو ہمارے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں رائق؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ٹھیک، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سی سورت کی تلاوت سنا رہے ہیں؟ میں آج آپ کو سورۃ تکویر کی چند آیات کی تلاوت سناؤں گا۔ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما هو على الغیب بضنین، وما هو بقول شیطان الرجیم، فأین تذهبون إن هو إلا ذکر للعالمین، لمن شاء منکم ان يستقیم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔
ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر رائق بھائی، آپ نے ہمیں تلاوت قرآن پاک سنی. اللہ پاک آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں مدینہ پاک میں تلاوت قرآن کرنا نصیب فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہماری تلاوت قرآن پاک مکمل ہوئی. آگے بڑھاتے ہیں اپنے پروگرام کو اور کلام کو شامل کرتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہمارے ساتھ فداء الرحمن بھائی موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کون سا کلام سنا رہے ہیں فداء الرحمن بھائی؟ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. سبحان اللہ، کیا کلام ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب کا برادر اعلیٰ حضرت کا. جی شروع کریں. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا. زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر، زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر، جناب پاک کے قدموں پہ گر گیا ہوگا، جناب پاک کے قدموں پہ گر گیا ہوگا. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ، کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى
فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ فدا الرحمن بھائی، آپ نے ہمیں کلام سنایا، نعت رسول مقبول سنائی، اللہ پاک آپ کو مدینہ دکھائے، مکہ دکھائے، آمین۔ اسی سال حج کرائے، عمرہ کرائے۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک بھی ہوئی، نعت رسول مقبول بھی ہوئی، پیارے بچے بھی یہاں موجود ہیں، آپ نے بھی کہیں نہیں جانا، ہمارا پروگرام ہوگا، آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سے سوالات۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، الحمدللہ اس سیگمنٹ میں کچھ یوں ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوتے ہیں، آج الحمدللہ مفتی سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو جو گیسٹ موجود ہوتے ہیں، پیارے بچے یہاں پہ منچ پہ موجود بچے ان سے سوالات کرتے ہیں اور ہمارے گیسٹ سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور پیارے بچوں کی تربیت بھی فرماتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور بچوں کی جانب آتے ہیں۔ الحمدللہ مفتی صاحب ہمارے پاس ٹیم اے اور ٹیم بی موجود ہے، ماشاءاللہ۔ جن میں سے بچے آپ سے سوالات کریں گے۔ ٹیم ہے یہ ہے، ٹیم بی جی، یہ ہے۔ ٹیم اے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اب ٹیم اے میں سے کون سوال کرے گا؟ آپ کریں گے؟ سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے۔ آپ لوگ تو ریڈی ہیں نا؟ پہلے یہ سوال کر لیں، پھر آپ لوگ کیجیے گا۔ جی بیٹا۔ جی سوال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حسان ہے۔ تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہم تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، نماز شروع کرنے کے لیے، چاہے وہ فرض نماز ہو، واجب ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، وہ شروع کرنے سے پہلے جو سب سے پہلے تکبیر لگائی جاتی ہے، اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نماز کی شرائط میں سے بھی ہے اور نماز کے فرائض میں سے بھی ہے، اور تکبیر تحریمہ کا اتنی آواز سے ہونا ضروری ہے کہ آپ کے کانوں تک اس کی آواز آ جائے۔ ٹھیک، مزید کوئی سوال کرنا چاہیں؟ پھر سوال کرے گا؟ آپ کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی اذان کی آواز عرش تک پہنچتی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں مؤذن رسول بھی کہا جاتا ہے، کہ ان کی جو اذان ہے، ان کی آواز جو ہے وہ عرش تک پہنچتی ہے۔ مفتی صاحب، ہمارے بلال بھائی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا؟ دیکھیں، اردو میں جب بولا جاتا ہے تو زواد بولا جاتا ہے، جیسے حضرت صاحب ہے نا، تو جب عربی میں کوئی لفظ ہو نا تو زواد نہیں ہوتا، دعاد ہوتا ہے، تو پھر پڑھیں گے رضی اللہ، دعاد پڑھیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ہم یہ عربی میں استعمال کرتے ہیں نا، اردو میں تو عام بول چال میں ہم کرتے ہیں، اور حضرت کیسے ہیں آپ، تو وہاں تو چلتا ہے، لیکن عربی میں، عربی بول چال میں دعاد کا لفظ استعمال کیا جائے۔ چلیں، اور کوئی سوال کرے گا؟ سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حنین ہے۔ ماشاء اللہ، فرمائیے کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ آپ نے علم کہاں سے حاصل کیا اور آپ کون سے دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں؟ اچھا، یعنی ساتھ ساتھ ذاتی زندگی کے بارے میں بھی سوالات کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ سے جو ہے حفظ کیا، اس کے بعد جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا اور وہاں سے میں نے درس نظامی مکمل کیا، اور یہ تقریباً درس نظامی میں نے سن 2004 میں مکمل کیا تھا۔ اس کے بعد پھر تخصص، یعنی جس کو مفتی کورس کہتے ہیں، وہ کیا جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ۔ اس کے بعد پھر میں دارالفتہ میں آیا۔ دارالفتہ میں دوران طالب علمی ہی آ گیا تھا کہ جو ہمارے استاد تھے مفتی صاحب،
تو انہوں نے کہا تھا کہ دارالفتہ میں ضرورت ہے صبح کے وقت کہ لوگ سائلین آتے ہیں اپنا سوال لیتے ہیں تو وہ سوال جمع کرنا اور ان کو ریسیو کرنا یہ ذمہ داری تھی. پھر باقاعدہ فتوے لکھنا میں نے مفتی کورس کرنے کے بعد شروع کیے. تو سب سے پہلے جو دارالفتہ میں بیٹھا، دارالفتہ کنز الایمان مسجد بابری چوک گرو مندر کراچی میں، یہاں میں رہا. اور اس کے بعد پھر کرنگی دارالفتہ میں کچھ عرصہ رہا، مختلف دارالفتہ میں رہا. اب موجودہ میں کنز الایمان میں ہی ہوں. صبح 10 سے شام 4 بجے تک دارالفتہ میں ہی بیٹھتا ہوں، کنز الایمان مسجد گرو مندر. مفتی صاحب آپ نے تو اپنے دینی علوم کے بارے میں بتایا کہ کہاں سے حاصل کیے، دنیاوی علوم آپ نے کتنا اور کہاں سے حاصل کیا؟ دنیاوی اسکول تو میں نے باقاعدہ طور پہ BA تک، جیسے میٹرک کیا، میٹرک پہ انٹر، لیکن یہ میں نے پرائیویٹ کیا، یعنی درس نظامی میں کرتا تھا. جیسے میٹرک کے بعد درس نظامی کے دوران میں اپنا پرائیویٹ پڑھتا رہا، پرائیویٹ ایگزام دیتا رہا، انٹر کیا، پھر اس کے بعد BA کے میں نے ایگزام کیے. جزاک اللہ خیر. جی تو ہمارے 3 سوالات ہوئے، اب چوتھے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. ٹیم A سے ہی چل رہے ہیں سوالات، ٹیم B تو تیار ہوگی نا، ٹیم B سے بھی سوالات لینے. پہلے کون سوال کرے گا؟ امجد بھائی کا پہلے ہاتھ اٹھائے. جی امجد بھائی، کیا سوال کریں گے آپ مفتی صاحب سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امجد اتاری ہے. ماشاء اللہ. جی میرا آپ سے یہ سوال ہے، مدینی چینل پر آپ کا پسندیدہ پروگرام کون سا ہے؟ میرا پسندیدہ پروگرام جو ہے وہ ہے مدنی مذاکرہ، جسے قبلہ امیر اہل سنت تشریف فرما ہوتے ہیں اور سوالات کے جوابات ہوتے ہیں. یقیناً میں نے مدنی مذاکرے سے بہت کچھ سیکھا ہے دوران طالب علمی ہی، کیونکہ امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ شروع سے فرماتے ہیں. جب یہ مدنی چینل نہیں تھا اس وقت یہ مدنی مذاکرہ سوال جواب کا سلسلہ ہوتا تھا. تو شروع میں مجھے کچھ مسائل سمجھ میں نہیں آتے تھے جب میں پڑھتا تھا، جیسے مثال کے طور پہ زکوٰۃ کے مسائل کچھ سمجھ میں نہیں آتے تھے تو میں مدنی مذاکرہ سنا کرتا تھا. اس وقت آڈیو کیسٹ بھی ہوتی تھی، وہ سنتا تھا، وہ سن کے مسائل یاد کرنا. تو الحمدللہ مدنی مذاکرے سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو اب بھی مدنی مذاکرے کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس کے علاوہ پھر اپنی فیلڈ کا جو پروگرام ہے دارالفتہ اہل سنت جو مدنی چینل میں آتا ہے وہ بھی شوق سے. 5واں سوال لیتے ہیں. ٹیم A سے بہت سارے سوال ہو گئے. آپ کا سوال ہے بیٹا؟ نہیں ہے؟ چلیں ٹیم A سے تو سوالات ہو گئے ہیں. ٹیم B سے قربان بھائی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام قربان ہے. جی قربان بھائی کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ وہ کون سے امام ہیں جنہیں مدینے کا عاشق کہا جاتا ہے؟ مدینہ کا عاشق ہر کوئی ہے، لیکن مشہور جنہیں کہا جاتا ہے وہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ نے اپنی عمر بھر ساری زندگی میں ہی گزاری. مدینہ پاک میں ہی آپ رہا کرتے تھے اور وہاں رہنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کی یہ خواہش تھی کہ میرا جو وصال ہو جو ہے وہ مدینہ میں ہی ہو، اس لیے مدینہ سے باہر آپ تشریف نہیں لے جاتے تھے. تو اس لیے مدینہ پہ ہی آپ نے پوری عمر گزاری، تو اس لیے آپ کو مدینہ کا عاشق کہا جاتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کی جو محبت ہے، اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے. آمین. سوال کرے گا کوئی؟ جی قربان. آپ بچپن سے ہی دعوت اسلامی میں؟ جی میں بچپن سے ہی، جب چھوٹا تھا، نابالغ تھا. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 12 سال ہے. اس سے بھی چھوٹا تھا میں کہ مسجد مدینہ میں تھا. تو میں نے جب داخلہ لیا تو جب سے ہی الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچپن سے ہی دعوت اسلامی کا مجھے دینی ماحول ملا. تو الحمدللہ باقاعدہ وہیں سے ہی بھی علم کا سلسلہ شروع ہوا. جی تو الحمدللہ ہمارے سوالات مکمل ہوئے. اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ کچھ انوکھی انفارمیشن. تو اس سیگمنٹ میں کچھ یوں ہوتا ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں. تو مفتی صاحب الحمدللہ آج ہمیں کچھ انوکھی انفارمیشن بتائیں گے جس سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا، بڑوں کو سیکھنے کو ملے گا، بچوں کو سیکھنے کو ملے گا اور آپ کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سیکھنے کو ملے گا. آئیے بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آج انشاءاللہ آپ کو میں قرآن پاک سے ہی ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. یاد رکھیں قرآن پاک میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں
تو یہ واقعات محض واقعہ بیان کرنے کے لیے اس سے ہمیں نصیحت اور عبرت بھی حاصل کرنی ہوتی ہے. واقعہ بیان کروں گا، اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں انشاءاللہ وہ بھی بیان کروں گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 سے لے کر 251 تک یہ واقعہ ہے، جس کا خلاصہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. جالوت یہ نام شاید آپ نے سنا ہو، طالوت نہیں سنا تو حضرت داؤد علیہ السلام کا نام سنا تو ہوگا. اور ایک اور نبی علیہ السلام ہے جن کا نام ہے حضرت شمویل علیہ السلام. واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا؟ بنی اسرائیل. سنا ہوگا بنی اسرائیل کی قوم. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حضرت یوشع علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک کافی عرصے تک کوئی نبی تشریف نہیں لائے. تو بنی اسرائیل جو تھی وہ راہ حق سے بھٹک گئی. کفر و شرک کے معاملات انہوں نے شروع کر دیے تھے. تو بتوں کو سجدہ کرنا اور اس طرح کے معاملات تھے. تو ان پر ایک ظالم بادشاہ مقرر کیا گیا جس کا نام تھا جالوت. یہ مصر اور فلسطین کے درمیان ایک قوم تھی، قوم عمالقہ. اس کا یہ بادشاہ تھا، اس کا نام کیا تھا؟ جالوت. بڑا ظالم بادشاہ تھا. اس نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل کی بستیوں پر قبضہ کیا، ان کو گھروں سے نکالا، کئیوں کو قتل کیا اور بہت ہی ظلم و ستم کیا. تو پھر یہ اس وقت انبیاء کرام کی اولادوں میں سے کوئی بھی حیات نہیں تھے. البتہ ایک خاتون تھیں جن کی اولادوں میں سے تھیں، وہ حمل سے تھیں. تو ان کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا ان کا نام تھا شمویل. یہ شمویل جو ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے اسماعیل. ٹھیک ہے، تو یعنی اللہ پاک نے ہماری سن لی، اس کا یہ مفہوم نکلتا ہے. یہ پیدا ہوئے. ان کو شروع میں جو ہے ان کی والدہ محترمہ نے ایک بزرگ کے پاس علم سیکھنے کے لیے رکھا. وہاں انہوں نے علم حاصل کیا اور بہت بڑے عالم آپ بنے. تو ان کو پھر جب یہ جوان ہوئے تو ان کو باقاعدہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام عام کریں. آپ نے پھر لوگ تو ویسے ہی پریشان تھے جالوت سے، ظالم بادشاہ سے. تو آپ کو نبوت عطا ہوئی، آپ نے تبلیغ شروع کر دی. تو وہ پوچھنے لگے کہ آپ کو کیسے نبوت عطا ہو گئی، کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس. تو اور دوسرا پھر یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا جس کے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، مشہور ہے تابوت، جس میں انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی کیونکہ یہ تابوت جو تھا حضرت آدم علیہ السلام پر اترا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آدم علیہ السلام کو عطا کیا تھا. یہ اس میں تمام انبیاء کرام کی تصویر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی ہوئی تھی، چہرے نظر آتے تھے. اس تابوت میں مختلف انبیاء کرام کے تبرکات تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف، لباس وغیرہ مختلف تبرکات تھے. وہ ظالم بادشاہ نے کیا کیا، جالوت نے وہ تابوت لے لیا تھا اور اپنے پاس لے گیا. جالوت اور اس کی قوم نے اس کی بے ادبی کی، گستاخی کی، مطلب گندی جگہ پر اس کو رکھ دیا تھا. بنی اسرائیل تو سنبھال کے رکھتے تھے، بنی اسرائیل ان کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، دعائیں قبول ہوتی تھیں. اور جنگ کے موقع پر اس تابوت کو اپنے سامنے رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو فتح نصیب کرتا تھا. وہ تابوت یہ بادشاہ لے گیا تھا، جالوت ظالم بادشاہ. تو اس کی قوم نے جب گستاخی کی نا اس کی تبرکات کی، تو ان پر جو ہے بیماریاں پھیل گئیں. اتنی بیماریاں پھیلی، لوگ مرنے لگے. تو وہاں کے ان لوگوں کے نجومیوں نے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو تابوت کی وجہ سے نا یہ سارا معاملات ہو رہا ہے، تابوت کو آپ یہاں سے جو ہے واپس کر دیں، یہاں سے مطلب اپنی بستی سے تابوت کو نکال دیں. تو انہوں نے جو ہے کسی جانور وغیرہ، یہ کہا جاتا ہے کہ بیل گاڑی وغیرہ پہ اس کو لاد دیا. تو فرشتوں کی طرف سے فرشتے دوبارہ تابوت جو ہے بنی اسرائیل کے پاس لے آئے.
تو خیر وہ کہنے لگے، جب حضرت شمویل نے دعوت شروع کی بنی اسرائیل میں تو لوگ ماننا شروع ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی ایک بادشاہ ہو، ہمارا بھی کوئی ایک بادشاہ ہو، اور ہم جہاد کریں گے اس جالوت بادشاہ کے خلاف جنہوں نے ہم پہ ظلم کیا ہوا ہے. قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. تو حضرت شمویل نے کہا دیکھیں آپ لوگ جہاد کی تو بات کرتے ہیں، بعد میں پھر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، جیسا کہ آپ کے بڑوں نے منہ پھیرا. بولا نہیں انہوں تو ہمیں گھر سے نکال دیا، ہمیں تباہ و برباد کر دیا، آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں. تو حضرت شمویل نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ہمیں کوئی ایسا بادشاہ مل جائے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شمویل کو عصا عطا ہوا. کہا گیا کہ اس جتنی بڑا عصا ہے، لکڑی ہے، اس سائز کے کوئی شخص مل جائیں گے تو وہ آپ کا بادشاہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو جب ایسا کیا گیا قوم میں اس عصا کے برابر کون ہے؟ تو ایک شخص تھے جن کا نام تھا طالوت، توئیں سے طالوت. ٹھیک ہے. وہ اس قوم کے سب سے بڑے عالم تھے، لیکن تھے غریب بہت. مطلب ان کا کام لوگوں کو پانی پلانا وغیرہ اس طرح کا کام کرتے. جب حضرت شمویل نے یہ کہا، شمویل علیہ السلام نے، کہ یہ آپ کے بادشاہ ہوں گے اللہ کی طرف سے یہی ہیں، تو لوگوں نے پھر انکار کر دیا. یہ انتہائی غریب ہیں، بادشاہ تو ان کو چننا چاہیے جو مالدار بھی ہوں. ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بادشاہ چن لیا؟ اس کی کوئی نشانی ہونی چاہیے. پھر نشانی کے طور پر حضرت شمویل نے یہ کہا تھا کہ تابوت سکینہ جو ہے یہ واپس آئے گا. تو تابوت سکینہ وہ واپس آیا، جس کا میں نے ابھی واقعہ بتایا نا، جالوت سے فرشتے لے کر آ گئے. پھر سب نے تسلیم کر لیا ٹھیک ہے طالوت جو ہیں یہ بادشاہ ہوں گے ہمارے. ٹھیک ہے. پہلے یہ ہوتا موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے نبی جو ہوتے تھے نا وہ بادشاہی نہیں کرتے تھے، بادشاہ دوسرے کرتے. نبوت کا کام تبلیغ کرنا، فیصلے کرنا، قضا کرنا، یہ عدالتوں میں فیصلے کرنا، یہ کام ہوتا تھا. تو بادشاہ کوئی اور ہوتے تھے. تو طالوت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ مقرر کیا گیا. اور پھر جہاد کا حکم ہوا کہ آپ جہاد کریں. اب بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ وہی کیا کہ منہ موڑ دیا. حالانکہ ہزاروں شامل تھے، لیکن آخر میں کتنے رہ گئے؟ 313. اور جالوت جو تھا نا بادشاہ، بڑا جسم والا تھا، طاقتور تھا، اس کو لوگ دیکھ کے ڈر جاتے تھے، ایسا ہیبت ناک تھا وہ. تو ان کی آزمائش ایسی ہوئی جب وہ جہاد کے لیے جانے لگے، سخت گرمی تھی. تو حضرت شمویل نے کہا تھا کہ بھی نہر آ رہی ہے، اس نہر سے کوئی پانی نہ پیے. اگر کسی نے پینا بھی ہے تو ایک چلو پانی پی لینا، زیادہ نہیں پینا. لیکن پیاس بہت لگ رہی تھی لوگوں نے پانی پیا پیٹ بھر کے. جب پانی پیا نا ان کا ہونٹ سیاہ ہو گئے اور ایسے بزدل ہو گئے اور انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، بھائی ہم نہیں لڑ سکتے. لیکن 313 لوگ ایسے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، پیا بھی تھا تو ایک چلو پیا تھا. وہ ثابت کرتا ہوں. اس میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے. کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ. اس وقت داؤد علیہ السلام چھوٹی عمر کے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نا گلیل سے پتھر مارتے ہیں، تو اس میں ماہر تھے وہ. تو جالوت جو تھا نا اس نے کہا بھی میرے مقابلے میں کون آئے گا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے آواز دی. تو داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں چھوٹے ہی تھے. وہ سر یہ بچہ ہے، یہ میرے ساتھ کیا مقابلہ کرے گا؟ داؤد علیہ السلام نے کہا نہیں. اور وہاں طالوت جو بادشاہ تھے انہوں نے کہا تھا جو اس جالوت کو، ظالم بادشاہ کو قتل کرے گا، میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرواؤں گا اور میری جو آدھی سلطنت ہے میں اسے دے دوں گا. تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے حامی بری. تو آپ نے ایسا گلیل کے اندر ایسا پتھر کھینچ کے مارا اس کو، اس کی کھوپڑی میں جا کے لگا اور پیچھے جا کے نکل گیا، وہیں دڑم مر گیا وہ. جب جالوت بادشاہ مر گیا تو اس کے جتنے بھی ماننے والے تھے سب بھاگ گئے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل کو، حالانکہ کتنے لوگ تھے؟ 313 جو بدر میں تھے. 313 اس نسبت سے 313 وہ لوگ تھے. اور اس طرح ظالم بادشاہ کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فتح نصیب کی. پھر داؤد علیہ السلام کو آدھی بادشاہت مل گئی. جب طالوت بادشاہ کا انتقال ہوا تو وہ پورے بادشاہ بن گئے، پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے.
پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی۔ یہ بات یہ ذہن میں رکھیں، ذہن میں سوال آ سکتا ہے یہ کیا یار، نبوت نبی تو وہ ہوتا ہے جو پیدائشی نبی ہو، لیکن ہر نبی کے بارے میں ایسا نہیں۔ ہمارے نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم، آپ پیدائشی نبی ہیں، لیکن ہر نبی پیدائشی نبی نہیں ہوتا۔ بعض نبی کی خاصیت ہوتی ہے جن کو یہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی نبوت مل گئی، انہوں نے کہا تھا نا میں ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، تو اس طرح ہے، لیکن ہر نبی کے بارے میں نہیں۔ بعد میں نبوت ملی، جس طرح حضرت شمویل کو ملی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام جب بادشاہ بنے، بادشاہ سے ساتھ ساتھ ان کو نبوت بھی مل گئی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد جو ان کے صاحبزادے کون، حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ بادشاہ بنے۔ یہ واقعہ دیکھیں قرآن پاک میں یہ واقعہ بیان ہوا، اس سے ہمیں عبرت و نصیحت کیا کیا لینی چاہیے۔ سب سے بڑی یہ ہے کہ جب قوم میں بد اعتقادی، بے عملی شروع ہو جاتی ہے نا، لوگ عمل نہیں کرتے، بد عقیدہ ہو جاتے ہیں، برے افعال کرتے ہیں، تو اس قوم پر ظالم لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل پر انہوں نے بد عقیدگی شروع کر دی تھی، کفر و شرک شروع کر دیا تھا، بد اعمال، برے اعمال شروع کر دیے، تو جالوت بادشاہ کو مسلط کیا گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا جس قوم میں برے اعمال ہوتے ہیں، جس وجہ سے ایسے حکمران جو ہے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں علم جو ہوتا ہے نا وہ مال سے افضل ہے۔ طالوت جو تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا، اگرچہ مالدار نہیں تھے، بہت غریب تھے، چمڑے وغیرہ کا کام کرتے تھے اور لوگوں کو پانی پلانا، لیکن علم تھا ان کے پاس۔ تو علم جو ہوتا ہے مال سے افضل ہوتا ہے، مال کو نہیں دیکھا جاتا، علم کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نے ان کو فضیلت دی اور ان کو جو ہے وہ بادشاہ جو ہے پورے ملک کا بادشاہ بنایا۔ اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں، نصیحتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کا مطالعہ کریں، ٹھیک ہے نا، اور بہتر یہ ہے کہ تفسیر کے ساتھ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو اس طرح کے بہت سارے واقعات اور اس ضمن میں جو نصیحتیں اور جو عبرتیں ہمیں حاصل کرنی چاہیے وہ بھی اس کے اندر۔ تو بہترین جو تفسیر ہے، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے ایک تفسیر کی اشاعت کی ہے، تفسیر قرآن صراط الجنان کے نام سے۔ مفتی محمد قاسم عطاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو میرے استاد بھی ہیں، جن سے میں نے پڑھا ہے، بہت کچھ حاصل کیا ہے، تو ان کی تفسیر ہے صراط الجنان جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، تو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو اس طرح بہت سارے واقعات ہمیں قرآن پاک سے سیکھنے کو ملیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہم نے طالوت، جالوت، حضرت داؤد علیہ السلام کے نبوت حاصل کرنے کا بیان اور حضرت شمویل علیہ السلام کی سیرت پہ کچھ نظر ڈالی، کچھ ان کے بارے میں بھی سنا۔ اب پروگرام کو آگے بڑھائیں، نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ حروف سوال جواب۔ حروف سوال جواب سیگمنٹ میں، اس سیگمنٹ میں کچھ یوں ہوگا کہ مفتی صاحب بچوں سے کچھ سوالات کریں گے۔ پہلے تو بچوں نے مفتی صاحب آپ سے ذاتی سوال بھی کیے، کچھ شرعی سوال بھی کیے۔ یہ نہ ہو میں سوال کروں تو گھبرا جائیں، ایسا تو نہیں ہے نا؟ چلیں تو مفتی صاحب کچھ سوالات کریں گے۔ پیارے بچوں آپ ریڈی رہیے گا، آپ سے سوال ہوگا، آپ نے جواب دینا ہے اور اچھا اور کریکٹ جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، کریکٹ آنسر دینا ہے۔ مفتی صاحب کی جانب آتے ہیں۔ مفتی صاحب بچوں سے سوالات۔ یہ ٹیم اے سے کرنا ہے، بی سے، کسی سے؟ آپ کی مرضی۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ حرف عین سے مدینہ پاک کی سب سے قیمتی کھجور کا نام بتائیں۔ عین سے کوئی کھجور کا نام آپ بتائیں گے؟ جی اجوا کھجور۔ ماشاءاللہ، اجوا کھجور کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند بھی تھی، آپ نے اس کو نوش بھی فرمایا ہے، اور کئی بیماریوں کا علاج اسے کہا گیا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو یہ کھانا نصیب کرے، بار بار کھانا نصیب، مدینہ پاک میں کھانا نصیب کرے۔ اللہم۔ ویسے جو مدینہ شریف سے آتے ہیں وہ تو تحفہ دیتے ہی ہیں، ہدیے میں دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں وہاں جا کر، بار بار جا کر وہاں کھانا یہ کھجور نصیب فرمائے۔ آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ۔ حرف قاف سے اس اونٹنی کا نام بتائیں جس پر سفر کر کے
حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی، اس اونٹنی کا نام کون بتائے گا جی؟ نعت خواہ میں جی حضرت آپ ارشاد فرمائیں۔ قصوہ. قصوہ، ماشاء اللہ، آپ علیہ السلام کی مبارک اونٹنی کا نام۔ آپ کا جواب درست ہے۔ حرف جیم سے مدینہ شریف میں واقع قبرستان کا نام۔ مدینہ شریف، جی جنت البقی. ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ. جنت البقی، جہاں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام کے مزار مبارکہ ہیں، قبر ہیں، ازواج مطہرات، اسی طرح اہل بیت اطہار کی بھی وہاں مزار مبارک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قبرستان کی زیارت نصیب فرمائے اور وہاں مدفن بھی اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، کیونکہ میرا پہلی دفعہ اس مدینی چینل بلکہ کسی بھی بچوں کے پروگرام میں آنا پہلی دفعہ ہوا، پہلا کبھی ایسا اتفاق نہیں تھا۔ ماشاءاللہ اچھا پروگرام ہے، مزید اس میں بہتری کی حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے اور سب کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ چلیں پیارے بچوں، میں آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، ہاتھ اٹھائیے گا فوراً۔ حرف با سے شروع ہونے والے اس دن کا نام بتائے جس دن فرشتوں کو پیدا کیا گیا۔ آسان ہے، یہاں سے ہاتھ نہیں کھڑا ہو رہا، یہاں سے ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ ٹیم اے والے جیت رہے بھائی۔ جی ٹیم اے میں سے کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ مائک دین کو۔ بدھ. آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا آپ سے دوسرا سوال، ہر زا سے مکہ شریف میں موجود کنویں کا نام بتائیے۔ زا بڑا مشہور کنواں ہے جی، آپ کو آ رہا ہے، جن کو مائک دیں۔ جی قربان بھائی۔ زمزم. زمزم، آپ کا جواب درست ہے۔ یہ زمزم اس لیے جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ اللہ پاک ہمیں مدینہ پاک جا کر، مکہ پاک جا کر زمزم پینا نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہم آمین۔ حرف عین سے ان خلیفہ کا نام بتائیں جن کا مزار مبارک جنت البقیع میں ہے۔ اچھا ہنٹ دے دوں آپ کو، ایک اسلام کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں وہ، آپ بتائیے، ان کو مائک دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حرف نون سے اس فرض عبادت کا نام بتائیں جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے۔ ویری ایزی کویشچن۔ جی آپ بتائیے، ان کو مائک دیں۔ نماز. نماز، اور آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ آپ کا، ہمیں مزہ آیا آپ کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ مفتی سعید صاحب موجود تھے، انہوں نے ہمیں بہت ساری دینی انفارمیشن دی اور اب وہ جا چکے ہیں، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے کیونکہ پروگرام کا وقت اختتام کو نہیں پہنچا، آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ چلیں میں آپ سے آخری سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ حرف بے سے ان صحابی رضی اللہ عنہ کا نام بتائیں جنہوں نے فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دی تھی۔ اذان دینے والے صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ جی بتائیں۔ حضرت بلال حبشی. آپ کا جواب درست ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کا وقت اختتام کو پہنچا، پروگرام ختم نہیں ہوا، آپ نے آخر تک ساتھ رہنا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے علم سے بلندی۔ بچے اور بڑے
تو سیگمنٹ کا نام ہے علم سے بلندی. تو اس سیگمنٹ میں کچھ یوں ہوگا کہ ہم بلائیں گے 2 بچے, ایک ٹیم اے سے ایک ٹیم بی سے, اور ان بچوں سے میں پوچھوں گا سوالات اور بچوں کو دینے ہیں جوابات. کوشچن کا آنسر جس کو بھی آ رہا ہوگا وہ بزر کو ڈائریکٹ دبائے گا تاکہ میں آگے نکلوں علم حاصل کرنے میں, جلدی کروں علم حاصل. ہم آپ کو کچھ علمی سوال دیں گے, علمی کوشچن دیں گے, اور آپ کو اس کا جواب دے کے بلندی حاصل کرنی ہے. ریڈی ہیں؟ کون آنا چاہے گا ٹیم اے سے؟ چاروں کے چاروں آنا چاہیں گے. چلیں حنین بھائی کو بلا دیتے, حنین بھائی کو موقع دیتے. جی حنین بھائی آپ یہاں پر آ جائیں. یہاں سے کون آنا چاہے گا؟ جی قربان بھائی آپ آ جائیں. مائک لے لیں, ان کو بھی مائک دے دیں. مائک دیں. کوشچن نمبر 1, لفظ مدینہ قرآن پاک میں کتنی بار ذکر ہوا ہے؟ قربان بھائی نے بجا دیا. 113 بار. 113 بار. لیکن آپ کا جواب غلط ہے. چلیں میں بتا دیتا ہوں. قرآن پاک میں لفظ مدینہ 4 بار آیا ہے, 4 ٹائمز. کتنی بار؟ 4 ٹائمز. چلیں سیکنڈ کوشچن کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کتنے سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل فرمایا؟ ہاں قربان بھائی 15 سال. 15 سال کی عمر میں. آپ کا کچھ کہنا ہے حنین بھائی؟ 7 سال. آپ کہہ رہے ہیں 7 سال, آپ کہہ رہے ہیں 15 سال, لیکن دونوں کا جواب غلط ہے. علم میں اضافہ کیجئے اور میں آپ کو بتاتا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم فرمایا. ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمیں اعلیٰ حضرت کا صدقہ نصیب فرمائے, آمین. مسجد نبوی کی بنیاد کس مہینے میں رکھی گئی؟ آڈینس میں سے کسی کو آتا ہے؟ آپ کو آتا ہے؟ جی حسان بھائی. ربیع الاول. اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. 3 سوالات ہو گئے. قربان بھائی حنین بھائی کیا کر رہے ہیں؟ سوال نمبر 4 کی جانب بڑھتے ہیں. جنت البقیع میں کتنے صحابہ کرام کے مزارات ہیں؟ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا. حنین بھائی نے پہلے بجائیے. جی حنین بھائی جی آپ بتائیں. 10,000. 10,000. آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال, وہ کون سی خاک ہے جس میں ہر بیماری سے شفا ہے؟ آسان ہے. جی قربان بھائی 5. آ رہے قربان بھائی 4. جی خاک مدینہ. خاک مدینہ. مدینے کی خاک میں شفا ہے, مدینے کی خاک میں ہر بیماری سے شفا ہے. آپ کا جواب درست ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا کی ولادت کہاں ہوئی؟ ویری ایزی کوشچن. جی قربان بھائی مدینے میں. مدینہ پاک میں. آپ کا جواب درست ہے. مسجد نبوی میں ایک نماز کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ جی حنین بھائی 10,000. 10,000. آپ قریب ہیں. 1000 تو ہے لیکن 10 نہیں ہے. سوچئے ورنہ ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیں. جی قربان بھائی آپ نے بھی بزر بجایا تھا. جی آپ کیا بتائیں گے؟ 1000. 1000. 10,000. سوچیں آپ قریب ہیں. آڈینس میں سے کسی کو اس کا آنسر آتا ہے؟ نہیں آتا. اس کا آنسر میں بتاتا ہوں. مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے. اللہ پاک ہمیں مسجد نبوی دیکھنا نصیب فرمائے. مدینۃ النبی کا معنی بتائیے. یہ لفظ عربی کا ہے. جی قربان بھائی مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں آ رہا, بیل نہیں بجانی تھی. مدینۃ النبی کا معنی ہے ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر. مدینہ کہتے ہیں شہر کو. مدینۃ النبی نبی کا شہر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی آخری سوال کرتا ہوں آپ سے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں, مدینہ شریف میں کس مقام پر دنیا سے وصال فرمایا تھا؟ یعنی میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں, وہ کس کا گھر تھا؟ کس کے گھر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا؟ آڈینس میں سے کسی کو معلوم ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ ان کو مائک دیں حنین بھائی. جی بلال بھائی. حضرت عائشہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کا جواب درست ہے.
ماشاء اللہ عز و جل. پیارے بچوں مایوس نہیں ہونا, پہلے آپ کو جوابات نہیں آئے لیکن ہمارے علم میں اضافہ ہوا. کیا ہوا؟ علم میں اضافہ ہوا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. آپ مدنی چینل کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات. اچھا, تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے, بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا